نصر بن عاصم لیثی نے بیان کیا کہ ہم بنو لیث کے چند لوگ خالد بن خالد یشکری کے ہاں گئے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ ہم نے بتایا کہ بنو لیث سے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے وہ حدیث بیان کی، کہا کہ ہم بنو لیث کے لوگ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس لوٹے، جبکہ کوفے میں جانور یعنی خچر وغیرہ مہنگے تھے۔ تو میں اور میرے ساتھی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ تو میں نے اپنے ساتھی نصر بن عاصم سے کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں، اور جب منڈی شروع ہوگی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، گویا ان کے سر کٹے ہوئے ہمتن گوش ایک آدمی کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ میں بھی ان میں جا کھڑا ہوا تو ایک آدمی میرے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کیا تم بصرے کے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں جان گیا ہوں، اگر تم کوفے کے ہوتے تو اس شخص کے بارے میں نہ پوچھتے۔ چنانچہ میں اس گفتگو کرنے والے کے قریب ہو گیا، اور وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا، بیان کر رہے تھے کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میں خیر سے محروم نہیں رہوں گا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے فرمایا اے حذیفہ، اللہ کی کتاب سیکھ اور پڑھا کر، اور جو اس میں ہے اس کی پیروی کر۔ آپ نے یہ 3 بار فرمایا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دریافت کیا اے اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد شر ہے؟ آپ نے فرمایا اے حذیفہ، اللہ کی کتاب سیکھ اور پڑھا کر، اور جو اس میں ہے اس کی اتباع کر۔ اور حدیث بیان کی، اس میں ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا فتنہ ہوگا اور فساد ہوگا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا اے حذیفہ، اللہ کی کتاب سیکھو اور جو اس میں ہے اس کی اتباع کرتے رہو۔ 3 بار فرمایا۔ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ فرمایا صلح ہوگی، خیانت والی، اتفاق و اجتماع ہوگا مگر کدورت والا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، الہدنہ الدخن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے دل پہلے کسی کیفیت پر واپس نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ فرمایا فتنہ ہوگا، اندھا اور بہرا، اور اس کے قائد دوزخ کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ تو اے حذیفہ، اگر تم اس حال میں مر جاؤ کہ تم کسی درخت کی جڑ کو چبانے والے ہو تو یہ کیفیت تمہارے لیے اس سے بہتر ہوگی کہ ان میں سے کسی کی اتباع کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4246۔